میرا 40 لاکھ روپے کا قرض تھا جو میں نے اس کو دیا تھا، پہلے وہ قرض مجھے دے دیا جائے، ادا کر دیا جائے، اس کے بعد میں اس کو دفن کرنے دوں گا۔ اب وہ جو 3 جوان بیٹے تھے اپنے والد کی میت پر بیٹھ کر آنسو تو بہا رہے تھے، وہاں کھڑے تو تھے، لیکن ہاں اس شخص کی جس کے 3 بیٹے تھے، ان 3 بھائیوں کی ایک بہن اور تھی، وہ آگے آئی۔ آنے کے بعد وہ 3 بھائی تو سائیڈ میں کھڑے رہے، لیکن اس نے اپنے تمام زیورات کو بیٹی نے نکال کر کہا یہ 10-11 لاکھ روپے کے زیورات ہیں، میں یہ تم کو دیتی ہوں اس لیے کہ میرے والد پر تمہارا جو قرض تھا تو ابھی تو ان کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن میں اپنے والد کا قرض آپ کو یہ دیتی ہوں 10-11 لاکھ روپے کا سونا چاندی جو زیورات ہے، باقی تھوڑا تھوڑا کر کے میں آپ کا قرض اتار دوں گی، لیکن میرے باپ میرے والد کی یوں میت کو رسوا نہ کر، اس لیے کہ اگر مرنے کے بعد میرے والد کی میت کو تو رسوا کر رہا ہے تو انہیں جانے کی اجازت دے دو۔ تو اس شخص نے جو 40 لاکھ کا سوال کر رہا تھا اس نے کہا معاف کرنا، میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ اصل حقدار اس شخص کی جو ملکیت کا وارث کون ہے، اس لیے کہ یہ جو 40 لاکھ روپے کا قرض تھا یہ اس شخص کے اوپر تمہارے والد کے اوپر نہیں تھا، بلکہ یہ تو میرے اوپر اس کا آ رہا تھا، میں اس کو دینے کے لیے آیا تھا، بس یہ چیک کر رہا تھا کہ اس جو ہے دولت اور مال کا سچا حقدار کون ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ بیٹی واقعی سچی اس مال کی حقدار ہے جو اس کو میں سونپ دوں گا، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ اپنے والد کے جنازے کو، میت کو قبرستان لے جا کر شان و شوکت کے ساتھ تدفین کر دیں۔